ایسے لوگوں کی سفارش کرنے کا اختیار عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کا فیصلہ کر چکے ہوں گے۔ اس وقت حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ حافظ قرآن تمہیں 10 لوگوں کی سفارش کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے، پاور دیا جا رہا ہے کہ تم ان میں سے جسے چاہو تم جہنم سے نکالنے کی سفارش مجھ سے کر سکتے ہو۔ پھر وہ بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل خلقه۔ سامعین کرام، آج بے حد خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی مسجد میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے، اور میں سب سے پہلے نہ صرف حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے شروع رمضان سے آج تک ان کا ساتھ دیا اور پابندی کے ساتھ تراویح میں آتے رہیں اور قرآن مجید کو اسی اہتمام کے ساتھ سنتے رہیں، تو اس لیے میں دونوں امام صاحب کو بھی اور آپ مقتدی حضرات کو بھی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب قوم کے اندر گمراہی آئی ہے، تب اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے آسمانی کتاب کا نزول فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید سے پہلے کئی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ ویسے تو آسمانی کتابیں 4 مشہور ہیں، لیکن اس سے بھی قبل کچھ صحیفے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم کی اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ ہدایات دیتے رہے، لیکن جب زبور نازل کرنے کا وقت آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بلا کر عطا فرمایا۔ جب توریت نازل کرنے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر دیا، اور جب انجیل دینے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر عطا فرمایا۔ لیکن قرآن مجید کا جب نازل کرنے کا وقت آیا تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر نہیں دیا، بلکہ جہاں تھے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اپنے فرشتے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ غار ہرا میں، حضور پاک علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، یہ قرآن مجید کی دوسری تمام کتابوں پر برتریت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو خود حضور پاک علیہ السلام کے سپرد فرمایا، بلایا نہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام جب مکہ میں ہیں تو مکہ میں جا کر قرآن مجید کو نزول فرمایا، جب مدینہ میں ہیں تو مدینہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا، سفر میں ہے تو وہیں حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، حضر میں ہے تو وہیں حضرت جبرائیل کو بھیج دیا قرآن مجید کو لے کر جاؤ۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز تھا، یہ
قرآن مجید کا اعزاز تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں تھے وہیں پر قرآن مجید کو نزول فرمایا. اس لیے دوسری تمام آسمانی کتابوں پر قرآن مجید کو یہ فضیلت برتریت حاصل کی. اسی لیے ہم نے حدیث پاک پڑھا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے اللہ کا جو کلام ہے یعنی کلام اللہ کو بھی تمام دوسرے تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے تراویح میں پہلی دن ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آیت کریمہ آج بھی یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کا کیا معنی ہے اس پر کبھی غور کیا ہم نے؟ اس کا سادہ سا آسان سا ترجمہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش شک کی ہے ہی نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈاٹ ہے ہی نہیں اس کتاب کے اندر. یہ آیت کریمہ پہلے ہی لفظ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کر کے بتلا دیا کہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو، جو تم آگے اس کی تلاوت کرو گے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ تو دنیا کے رواج ہے کہ جب ہم کہیں بزنس کے لیے کوئی چیز پونجی لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ اس میں انویسٹ کریں گے تو کیا گارنٹی کوئی کہ ایسا تو نہیں کہ یہ پیسہ ڈوب جائے، کہ شک تو نہیں ہو رہا. تو اس شک کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دور کر دیا پہلے ہی لفظ کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کی جا سکتی ہے. کہ جب تم اس کو آگے پڑھو گے ہر لفظ پر تمہیں نیکیاں ملیں گی، ہر آیت کریمہ جب تم تلاوت کرو گے تو اس کے برکات، اس کی رحمتیں تمہارے گھروں میں، تمہارے سینوں میں، تمہارے بچوں میں، تمہارے کاروبار میں، جہاں جب جیسے پڑھو گے اس کا فضل اور اس کا انعام تمہیں ملتا رہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھیں تو سب سے پہلے ہم دل کو صاف کر کے پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. تب جا کر آپ کو اس کا ثواب اور اس کا فائدہ دکھے گا. لیکن اگر کسی بھی طرح کے کوئی شک ہے، کوئی گنجائش ہے، جس طرح کفار مکہ کے یہاں ہوا کرتا تھا کہ جب بھی قرآن مجید کا نزول ہوتا وہ لوگ اس میں سے بہت سارے ایسے ہوتے تھے جو قرآن مجید کو مانتے تھے لیکن پھر بھی یہ شک کرتے تھے. کبھی کبھی یہ آتا تھا کیونکہ قرآن مجید کا جب نزول ہوتا تھا تو اس کے جو الفاظ ہوتے تھے، اس کے جو رموز اور اوقاف ہوتے تھے، اس کو جب کیونکہ کفار مکہ جو اہل مکہ تھے وہ لوگ بہترین ادب میں اور عربی زبان کے ماہرین تھے، وہ اس لیے قرآن مجید تو عربی زبان میں، تو قرآن مجید کو جب وہ سنتے تو انہیں یہ لگتا تھا، انہیں شک ہو جاتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس قرآن کے اندر یہ کوئی اپنی طرف سے یہ ملاوٹ کر رہا ہے، تو یہ جادوگر تو نہیں ہے، اتنا بہترین سا کلام یہ کہاں سے لا رہا ہے، اس کے اندر اس کے سینے میں یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہے. اس چیز کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی ہے وہ ان کا کلام نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی شاعر یا کوئی کاہن نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی وہ میرا کلام ہے. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، یہ تو وحی ہے جو میں اپنے کلام کو ان کے سینے میں عطا فرماتا ہوں اور ان کے زبان سے نکلواتا ہوں. اس شک کو اور بھی دور کر دیا گیا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام جو وحی جو تلاوت کر رہے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک اور گنجائش نہیں ہے. اور ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اسے آپ دیکھیے
تینوں چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس سے بڑی گارنٹی لے لی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر سے مراد یہاں پر قرآن مجید اس کو یاد رکھیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی خود گارنٹی لے لی تو ہمیں کسی بھی طرح کے اور بھی کوئی شک یا کسی طرح کا شبہ کرنے کی کوئی ہمارے سینے میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اس عظمت کے ساتھ اس احترام کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی اور رمضان مبارک میں پڑھو گے تو 70 نیکیاں ملیں گی اور یضاعف لمن یشاء اور جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں تمہارا بڑھاتا رہے گا. جب ہم اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو یضاعف لمن یشاء کہ جس یقین کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی یقین کے ساتھ آپ کو ثواب عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں کیونکہ آج قرآن مجید مکمل ہوا ہے یہ قرآن مجید کی کچھ تمہیدات تھی. ویسے تو بیان تو بہت ساری ہیں اور قرآن مجید کے بارے میں اگر بتایا جائے اس کے اعزاز کے بارے میں بتایا جائے تو پوری رات بیان کی جا سکتی ہے لیکن یہ مختصر وقت ہے. اب میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ موقع ایک اعزاز کا ہے ایک خوشی کا دن ہے. ان سے پوچھیے جو لوگ اپنے سینے میں پورے قرآن مجید کی ریوائز کرتے ہیں پورے سال کس طرح کی پریشانیاں ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی غم کا موقع ہو یا کسی بھی طرح کی مصروفیت ہو تمام مصروفیتوں میں اپنی مصروفیت کو ایک وقت ضرور نکالتے کہ قرآن مجید کو سے ریوائز کرنا ہے یاد رکھنا ہے. کیونکہ انہیں اگر کوئی بندہ ریوائز نہیں کرے گا یاد نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کے سینے سے ختم ہونا پڑے گا. ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تراویح میں قرآن مجید کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن مصلی میں کھڑا ہوا اور تلاوت شروع کر دیا تو ہم یوں سمجھتے کہ بس یہ تو آج پڑھے ہیں دن میں یاد کیا ہوگا شام میں کھڑے ہو گئے. لیکن نہیں ایسا نہیں ہے میرے دوست. پورے سال اسے یاد رکھنا پڑتا ہے پورے سال اس کی تلاوت کرنی پڑتی ہے تب جا کر حافظ قرآن اس مسئلے میں کھڑے ہو کر کے پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کے بارے میں بھی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اعزاز دے گا قیامت کے میدان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا تو قرآن مجید کو ترتیل میں پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور حدیث پاک ہے اقرا ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یعنی قیامت کے میدان میں قیامت کے جب فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا حافظ قرآن سے کہ تم قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور جنت کے درجے میں چڑھتے جاؤ جس طرح تم دنیا میں بہترین انداز میں خوش الحال انداز میں تلاوت کیا کرنی ہے ایسے ہی آج کا تمہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تم قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھو اور جنت کے درجوں میں چڑھتے جاؤ. یہ اعزاز ہوگا حافظ قرآن میں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک پاور بھی عطا فرمائیں گے. وہ پاور کیا ہوگا وہ پاور کہ 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرنے کا اختیار عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کا فیصلہ کر چکے ہوں گے اس وقت حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ حافظ قرآن تمہیں 10 لوگوں کی سفارش کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے پاور دیا جا رہا ہے کہ تم ان میں سے جسے چاہو تم جہنم سے نکالنے کی سفارش مجھ سے کر سکتے ہو. پھر وہ حافظ قرآن دیکھے گا اس میں سے ہم سے کون دنیا کے اندر محبت کیا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جسے جو پہچانے گا اسی کو وہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ دنیا کے اندر ہم سے کون زیادہ محبت کرتا تھا ہمارا تعلق کس سے زیادہ تھا
कौन कुरान मजीद से और हाफिज कुरान से मोहब्बत करते थे? ऐसे लोगों पे वो सिफारिश करेगा और फिर जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचाएगा। ये एजाज होगा कुरान मजीद का। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि हाफिज कुरान को एजाज मिलेगा, बल्कि हाफिज कुरान के वालिदैन को भी एजाज दिया जाएगा। और वो एजाज क्या होगा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हाफिज कुरान के वालिदैन को वो एजाज दिया जाएगा क़यामत के मैदान में कि सूरज से भी ज्यादा रोशन एक ताज होगा जो उसके वालिदैन को पहनाया जाएगा क़यामत के दिन। क़यामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर वो ताज रखा जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ होगा। अब अंदाजा लगाइए कि जब वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो खुद हाफिज कुरान को फिर कैसा ताज पहनाएगा। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों और मेरे मोहल्ले के नौजवान साथियों, खास तौर पर जिनके पास छोटे बच्चे हैं, उनसे मैं मुखातब होना चाहता हूँ कि आज दुनिया के पीछे लोग भागे जा रहे हैं। हर शख्स ये तमन्ना कर रहा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा फला जगह अच्छी जॉब लग जाए, फला किस तरह कारोबार में तिजारत में हम आगे बढ़ जाएं। बेशक आप इसकी ख्वाहिश कीजिए, इससे कोई मना नहीं करता है, इससे कोई नहीं रोकता कि आप दुनिया की ख्वाहिश ना कीजिए, लेकिन दुनिया की ख्वाहिश के साथ साथ आप आखिरत को जरूर सामने रखिए कि जब आप मर जाएंगे, जब आप दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तरबियत नहीं दी, आपने उससे कुरान मजीद के चंद सूरतें भी याद नहीं कराई, तो आपके लिए सारे सवाब करने वाला भी कोई नहीं होगा। आप जिस दुनिया के पीछे भाग रहे थे, आप जिस दुनिया को हासिल करने के लिए अपने बच्चों को लगा